موجودہ پاکستان کی صورتحال کو سمجھنا چاہیں، ایک مثال سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ مثال کسی معمولی آدمی کی مثال نہیں ہے۔ پاکستان کے بارے میں ملک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج جسے چیف جسٹس قاضی القضات کا نام دیا جاتا ہے، یہ اس کے بیان کردہ لفظ ہیں۔ ملک پاکستان کی ترجمانی کے لیے وطن عزیز کی تصویر، نظیر اور نقشہ جو لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی شخصیت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس بندے سے بھی ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اختلاف ہوگا، اس کے فیصلوں سے بھی اختلاف ہوگا۔ بہرحال اس کی ایک حیثیت ہے کہ ہمارے ملک کا وہ سب سے بڑا جج ہے۔ کل جمعرات کو 22 مارچ کو ایکسپریس اخبار کے ایک کالم میں اس کے یہ لفظ چھپے تھے۔ پاکستان کے بارے میں اس نے ایک مثال لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں پرانے لوگ، پرانے ذمہ دار ایک گڈھا لے کے جایا کرتے تھے جس کے آگے بیل ان کی جوڑی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اپنی زمینوں سے، اپنے فصلوں سے وہ ان چیزوں کو اٹھا کے اپنے گھر میں شفٹ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ چلتے چلتے کچے راستے میں کیچڑ گیلی زمین میں وہ گڈھا پھنس جایا کرتا تھا، تو اس وقت گڈھے والوں کی 3 درجے بن جاتے تھے، 3 گروپ بن جاتے تھے۔ جو لوگ بہت امیر ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، اپنی طاقت نہیں برباد کرنی چاہیے، وہ پھنسے ہوئے گڈھے کو وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ فرمایا دوسری قسم کی، وہ کہتا ہے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے تھے جو درمیانے درجے کے لوگ تھے، انہیں اپنا گڈھا کچھ نہ کچھ اس سے مفاد وابستہ تھا۔ وہ گڈھے سے اتر جاتے، سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے درختوں کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتے، اپنے کمیوں کو، اپنے نوکروں کو لگا دیتے کہ تم ہمارے گڈھے کو دھکا لگا کے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ کہتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے تھے جو بہت ہی غریب اور مجبور تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی اس گڈھے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ وہ اس کو دھکا نکالنے کی کوشش کرتے تھے، دھکا لگا کے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اس زمین سے باہر لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اس ملک کے چیف جسٹس کے الفاظ اور مثال ہے جو اس نے پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا شخص ملک پاکستان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان کے لوگوں کی یہی حالت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے، پاکستان کی مثال ایک پھنسے ہوئے گڈھے کی طرح ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی اولادوں کو برطانیہ میں، امریکہ میں، جرمن اور فرانس میں شفٹ کر چکا ہے، اپنے پیسے کو، اپنے اکاؤنٹ کو، اپنے مال کو، اپنی جائیدادوں کو وہ ملک سے باہر لے جا چکا ہے۔ ان کے نزدیک یہ گڈھا پھنسا ہوا ہے، یہ نکلے یا نہ نکلے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں دوسرا طبقہ بیوروکریسی کا ہے، امیر لوگوں کا ہے، وہ اس وقت سائڈ پہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ پاکستان ایک پھنسے ہوئے گڈھے کی طرح ہے، اگر نکل گیا تو اس پہ چڑھ جائیں گے، نہ نکلا تو سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے۔ اور تیسرا طبقہ، اس چیف جسٹس کے الفاظ ہیں کہ تیسرا طبقہ جو گڈھے کو نکالنے کی کوشش کرتا تھا، دھکا لگا کے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے لیے یہ پاکستان آج اسی طرح سے ہے۔ یہ غریب عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اس ملک کی حالت یہی ہے۔ آج 23 مارچ کا دن ہے، یوم تاسیس کا نام بھی لوگ اسے دیتے ہیں، پاکستان کے حالات بدلنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پوزیشن پر پہنچے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ پروردگار کائنات پارہ نمبر 26 میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عظیم سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو
اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی پروردگار کائنات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، ان کے نام پر اس سورت کو نام دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ رہی بات والذین آمنوا، ایمان والوں کی، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والوں کی، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے، حق، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، عمل ٹھیک کر لیں گے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے، واصلح بالہم، ان کے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ہمیں حالات اپنے ٹھیک کرنے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق، ہمیں اپنے اندر ایک صفت پیدا کرنا ہوگی، حکمرانوں کے اندر نہیں، ہم حکمرانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے ججوں کے اندر نہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنی سیاسی تنظیموں اور پارٹیوں کے اندر نہیں۔ پچھلا جمعہ میں ہم نے سنا ہمیں اپنے اعمال نہیں ان کے پیچھے برباد کرنے چاہیے، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں۔ نبی کے 4 صحابہ میں سے 3 صحابی ہیں، 3 صحابی اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتا دیکھ لیں، رب کا دین اسے اجازت نہیں دیتا ان 3 کو، اگرچہ وہ صحابی ہیں، مسجد نبوی کے نمازی ہیں، کہ وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ فلاں دانی ہے۔ ہم بغیر دیکھے لوگوں کو چور بھی کہتے ہیں، زنا کے الزام بھی لگاتے ہیں۔ ہمیں حق قبول کرنا چاہیے، خود کو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں حق ہے یا نہیں۔ ہم نے ان حکمرانوں کی قبروں میں یا انہوں نے ہماری قبروں میں نہیں آنا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، لیکن وَهُوَ الْحَقُّ، جس کو حق کہا گیا ہے اس کو ہم قبول کرنے والے بن جائیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے، افسوس اور المیہ یہ ہے، حق کی بات ہم سب لوگ کرتے ہیں، حق قبول کرنے کی پوزیشن پر جب ہم آ جاتے ہیں پھر ہماری مجبوریاں کھڑی ہوتی ہیں، ہم حق کو قبول نہیں کرتے۔ حق کو ٹھکرا دینا، حق کا انکار کر دینا، حق سے پیچھے ہٹ جانا، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، وہ بندوں کے حالات بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ عادت، یہ وصف ملک کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ حق کس چیز کا نام ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ حق کسی امام کی فکر کا نام نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے منشور کا نام نہیں ہے، حق کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، حق کسی عالم کے علم کا نام نہیں ہے، حق کسی ملا، مولوی اور خطیب کی تقریر کا نام نہیں ہے، کسی دھرنے میں پاس ہونے والی قراردادوں کا نام نہیں ہے۔ حق بما نزل علی محمد، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نازل کیا گیا، اس کا نام حق ہے۔